ویسٹرن میڈیا در حقیقت ایک بہت بڑی پروپیگنڈا انڈسٹری ہے، جس سے بھی ان کی دشمنی ہو جائے، چاہے وہ وینزویلا ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق ہو، یا آج کا چاہے وہ چین ہو، اس کنٹری کو، اس کی لیڈرشپ کو وہ ایسا ڈیمونائز کرتے ہیں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں، جب تک کہ پوری دنیا کے لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہمیں تو ان لوگوں سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ چین کے حوالے سے بھی جب آپ بی بی سی، سی این این، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز وغیرہ اور فاکس نیوز ٹائپ اخبارات یا چینلز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر ممکنہ طریقے سے چائنا کی لیڈرشپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ سامراجی ہیں، وہ بڑے گریڈی ہیں، وہ بڑے کرپٹ ہیں، وہ بڑے ایسے ہیں، وہ بڑے اتھارٹیرین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ان کی اچھی باتیں، جو ان کی گریٹ اچیومنٹس ہیں، ان کو بالکل عوام کی نظر سے دور رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت نہ پتہ چلے۔ بہرحال لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہے کہ چین نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور اس ترقی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ترقی نیچے تک کے لیول تک پہنچی ہے، یعنی کہ چائنا نے ملینز آف لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ اگر آپ 70 سے لے کے 2010 تک دیکھیں تو ورلڈ بینک کی اپنی اسٹڈی ہے جو کہتی ہے کہ چائنا نے اتنے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے کہ کل دنیا کے اندر جتنے لوگ غربت سے نکلے ہیں اس میں سے 3/4 وہ لوگ ہیں جو کہ اکیلے چائنا کے اندر غربت سے نکلے۔ ان کا یہ کہنا تھا تقریباً 800 ملین لوگ پاورٹی سے نکلے۔ مگر چائنا میں پھر بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے جو کہ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، ماؤنٹینس ایریاز میں رہتے تھے، ایسے علاقوں میں رہتے تھے جہاں پانی دستیاب نہ ہو، ایسے علاقوں میں رہتے تھے جہاں بیسک فیسلٹیز پہنچانا بہت مشکل تھا۔ تو یہاں ان ایریاز کے اندر ایکسٹریم پاورٹی چائنا کے اندر 2010، 11، 12 کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی۔ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے یہ سوچا کہ ہم تمام کی تمام پاورٹی کو چائنا کے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ایون وہ غربت جو کہ دور دراز علاقوں کے اندر موجود ہے، کئی پہاڑوں کے اندر، ماؤنٹینس ایریاز کے اندر موجود ہے، اس کو بھی ہم ٹوٹلی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ نومبر 2013 میں چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک پروپوزل رکھا سامنے جس کا نام ہے ٹارگیٹڈ پاورٹی ایلیویشن، TPA۔ اس وقت وہ ایک ہنان پروونس میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے جب انہوں نے یہ بات چیت اپنی اناؤنس کی، میڈیا بھی سامنے تھا۔ جنوری 2014 میں یعنی 2 مہینے بعد اسٹیٹ کاؤنسل نے ایک فریم ورک لانچ کیا، نیشنل پاورٹی رجسٹریشن سسٹم، جو ان کی زبان میں ہے جاندانگ لیکا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ایکسٹریم پاورٹی کے اندر ہیں ان کو ٹریک کیا جائے، ان کے انڈیویجول ہاؤس ہولڈز کو ٹریک کیا جائے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک پورا رجسٹر بنایا کہ کون لوگ ہیں جو کہ ایکسٹریم پاورٹی کے اندر ہیں، اور ان کو ہم ٹریک کریں، پتہ کریں کہ یہ ان لوگوں کو کہ کیا حالات زندگی ہیں۔ پھر 2015 میں پوری پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے میس ڈپلائمنٹ کی، کمیونسٹ پارٹی کے آفیشلز، کارکنوں کی اور فرسٹ سیکرٹریز کی، یعنی کہ سینئر لوگوں کی بھی نیشن وائڈ میس ڈپلائمنٹ ہوئی۔ آپ پوچھیں گے میس ڈپلائمنٹ سے کیا مراد ہے، کتنے لوگ اس میں شامل تھے؟ تو میرا جواب آپ کو یہ ہے کہ 3 ملین لوگوں کو انہوں نے، یعنی جو ہم اردو میں کہیں گے 30 لاکھ پارٹی کے کارکنوں کو انہوں نے دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ اور یہ صرف لو لیول کارکن نہیں تھے، اس میں فرسٹ سیکرٹریز بھی شامل تھے اینڈ سو آن، اور ان کو میٹرکس بنا کے دیے کہ یہ چیزیں جو ہم نے جج کرنی، گیج کرنی ہے کہ آپ کی اینٹی پاورٹی کیمپین کی آؤٹ کمز کیا ہیں۔ ہم ایک پورا انہوں نے اس کا سسٹم بنایا دیکھنے کے لیے کہ آپ کی پرفارمنس کیسے ہے۔ یہ جو ٹیمز انہوں نے بھیجی یہ ریزیڈنٹ ورک ٹیمز تھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو 255,000 ریزیڈنٹ ٹاسک فورس میں تھے، جس میں کل 3 ملین لوگ تھے۔ اس میں فرسٹ سیکرٹریز بھی شامل تھے، آفیشلز بھی شامل تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جا کر 2 ملین ٹاؤن شپ آفیشلز اور ملینز آف ولیج ورکرز کے ساتھ جا کے زندگی گزارنی ہے۔
جی ہاں، یہ نہیں کہ صرف وزٹ کرنا ہے ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ناٹ ایٹ آل. انہوں نے کہا کہ آپ نے شہروں کو چھوڑ کے، اپنے اچھے گھروں کو چھوڑ کے، آپ نے ان دور دراز علاقوں میں جا کر رہنا ہے. یہ ریزیڈنٹ ورک ٹیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ریزائڈ کرتی ہے، وہاں پر رہے گی. ان دور دراز علاقوں میں انہوں نے 30 لاکھ لوگوں کو، پارٹی کے کارکنوں کو بھیجا کہ وہاں جا کے رہو گے آپ، اور وہاں جا کے کام کرو گے اور اپنے اس علاقے کو پاورٹی سے، غربت سے نکالنا ہے. یہ اتنا بڑا کیمپین ہے کہ جس طرح سے کسی زمانے میں کلچرل ریولوشن میں لوگ جو ہیں وہ شہروں کو، ماؤں نے کہا کہ لوگ شہروں کو چھوڑ کے پنڈوں میں جائیں اور وہاں پنڈوں میں لوگ کام کریں اور وہاں پاورٹی ایلیویشن کریں. یہ اسی قسم کا کیمپین ہے جس کے اندر ملینز آف پارٹی کارکن پنڈوں کے اندر گئے اور وہاں پر رہے، اور رہ کر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے حالات تبدیل کریں گے. اس میں باٹم اپ اکاؤنٹیبلٹی کا پورا ایک سسٹم، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے بنایا کہ پورے پرفارمنس میٹرکس تھے کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ پنڈوں کے اندر رہنا ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سب سے پہلے کہ روٹ کاز کیا ہے پاورٹی کا. کسی ولیج کے اندر پاورٹی کی وجہ کیا ہے؟ آیا وہاں پہ پانی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے، ہاؤسنگ بہت پور ہے، کیا پرابلم ہے؟ اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، کیا ایشوز ہیں وہاں پر جن کو آپ نے حل کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک بلڈ میکنگ اسٹریٹجی کرنی، یعنی ان کو خون پہنچانا ہے. ان کو فائنینشیل ریلیف صرف نہیں دینی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح پیسے نہیں ہاتھ میں صرف پکڑانے، نہیں، آپ نے سسٹینیبل، سیلف سفیشینٹ لوکل اکانومیز بنانی، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے، انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنا ہے، ای کامرس کو پروموٹ کرنا ہے، اور ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. یعنی آپ نے ان ولیجز کو ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے، صرف پیسے نہیں پکڑانے، ان کا انفراسٹرکچر ٹرانسفارم کرنا ہے تاکہ یہ سیلف سسٹیننگ گروتھ بنے اور یہاں پہ پاورٹی ایلیویشن بھی ہو. جو علاقے ایسے تھے کہ اتنے دور دراز تھے کہ وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ پانی پہنچا ہی نہیں سکتے تھے یا اسکول لگا ہی نہیں سکتے تھے، ایسا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان ولیجز کو ہم ریلوکیٹ کریں گے. یس، ان کو ہم پہاڑوں سے نکال کر ایسی جگہ پر لے کے آئیں گے جہاں پہ ہیبیٹل جگہ ہو، آئسولیٹڈ ٹیرین سے نکال کے ہم ان کو گھر دیں گے، ہم ان کو ولیجز اچھی بنا کے دیں گے، ہم ان کو رہنے کی جگہ دیں گے جہاں پہ ماڈرن امینٹیز ہوں گی، جہاں پہ بجلی پانی گیس ہوگا، جہاں پہ ان کو ملازمتیں ملیں گی. انہوں نے ملینز آف لوگوں کو، جی ہاں آپ نے درست سنا، ملینز آف لوگوں کو ریلوکیٹ کیا. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے دور دراز علاقوں سے، جہاں پہ وہ اس علاقے کو ڈیولپ نہیں کر سکتے تھے، کوئی ڈیزرٹ میں رہ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ میں رہ رہا ہے، صحرا میں رہ رہا ہے جہاں پہ آپ علاقے کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھر دیں گے، ہم آپ کو ملازمت دیں گے، ہم آپ کو بہتر رہنے کی، اپنے بچوں کے لیے رہنے کی جگہ دیں گے، آپ یہ جگہ چھوڑیں اور ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ایک اچھی زندگی دیں گے. اور ملینز آف لوگوں کو اس طرح انہوں نے ری ایلوکیٹ کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لے جی، یہ پروگرام، اس پروگرام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 2012 میں، نومبر میں، یعنی تقریباً 2013 میں. 2015 میں انہوں نے لوگوں کو پنڈوں میں بھیجنا شروع کر دیا، اور 2020 میں، یعنی کہ پروگرام کی اناؤنسمنٹ سے 8 سال بعد اور لوگوں کو پنڈوں میں بھیجنے کے 5 سال بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ پورے کے پورے چائنا کے اندر ایبسولوٹ اور ایکسٹریم پاورٹی کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کر دیا گیا. ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ بھوک ننگ ہے اور مشکلات ہیں. اس کیمپین کے ذریعے انہوں نے مزید، پہلے ہی پاورٹی ایلیویشن اتنی ہو چکی تھی، مزید انہوں نے 100 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. 100 ملین لوگوں کو انہوں نے پاورٹی سے نکالا. اب ہمارے الٹرا لیفٹ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ چائنا تو کیپٹلسٹ ہے، وہ کہتے ہیں چائنا تو امپیریلسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جانتے ہیں جو کہ کیپٹلسٹ ہو، جو کہ امپیریلسٹ ہو؟ آپ کوئی مثال لے سکتے ہیں امریکہ کی، چاہے آپ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھیں، یا آپ ریپبلکن پارٹی کو دیکھیں، یا آپ یو کے کی لیبر پارٹی کو دیکھیں، یا کنزرویٹوز کو دیکھیں، یا کسی بھی دنیا کی کیپٹلسٹ پارٹی کو آپ دیکھ لیں. کوئی ایک مثال آپ مجھے دے سکتے ہیں اس ریسنٹ پاسٹ میں
کہ جس پارٹی نے اپنے 3,30,00,000 کارکنوں کو موبلائز کر کے پنڈوں میں بھیجا ہو کہ ہم کہیں پر بھی غربت برداشت نہیں کریں گے، اور 100 ملین لوگوں کو اس طرح سے پاورٹی سے نکالا ہو۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے کیمپین میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی، یعنی وہ پنڈوں میں گئے، وہاں کو بیمار ہو گیا، وہاں کوئی اور مسئلہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اتنا بڑا کیمپین تھا، 30 لاکھ لوگ پنڈوں میں جا رہے تھے، ریلوکیٹ کر رہے تھے، تو ہزاروں ایسے کارکن تھے جو اس کیمپین میں شہید بھی ہوئے، جو اپنی جان کھو بیٹھے کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی ایک وجہ سے، کوئی دوسری وجہ سے۔ ان کو چائنا کے اندر آج ہیرو مانا جاتا ہے کہ یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے تو چائنا کے اندر ایکسٹریم پاورٹی کی ایریڈیکیشن کی۔ اب میں آپ سے صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو سوشلسٹ اس وجہ سے ہوں، سچی بات ہے، سیدھی بات ہے، نہ تو کارل مارکس میرا کوئی پھپھا لگتا ہے، نہ کوئی کمیونزم سے میرا کوئی جدی پشتی سچ رشتہ ہے، نہ مجھے کوئی باہر سے پیسے آتے ہیں کہ جناب علی آپ کمیونزم کا پرچار کریں، یہ لیں تھوڑے سے پیسے پکڑ لیں، نہ میں کسی کے پے رول پہ ہوں، مہاسبھا جہاں پہ میں اپنی ملازمت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ سوشلسٹ، کمیونسٹ، مارکسسٹ، لیننسٹ اس وجہ سے بناؤں کیونکہ یہ وہ واحد نظریہ ہے جو کہ غریبوں کو اپنی غربت سے، اپنی بے کسی سے نکال سکتا ہے، یہ وہ واحد نظریہ ہے جو کہ ان کے استحصال کو ختم کر سکتا ہے۔ میں تو اس وجہ سے مارکسسٹ بنا ہوں، آپ شاید کسی اور وجہ سے بنے ہو یا آپ شاید ہوں ہی نہ، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک کیپٹلسٹ پارٹی آپ بتا دیں، کوئی بھی ایک ریلیجس پارٹی آپ بتا دیں، کوئی ایک رائٹ ونگ پارٹی آپ بتا دیں، کوئی بھی آپ ایسی پارٹی بتا دیں جو کہتی ہے کہ مارکیٹ اکانومی بڑی زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے، کیپٹلزم بڑا زبردست ہے، جس نے اس لیول پر آ کے لوگوں کی اس طرح سے مدد کی ہو۔ جو کیپٹلسٹ پارٹیز ہیں دنیا کی، وہ تو اس وقت غزہ کے اندر ایک جینوسائڈ، بلکہ اس وقت کیا 2.5 سالوں سے ایک جینوسائڈ کو سپورٹ کرتی ہیں، جینوسائڈ کا۔ پاورٹی ایلیویشن تو دور کی بات، وہ تو لوگوں کو زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں دینا چاہتے، اندازہ کریں۔ تو یہ ہے فرق کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر اور کیپٹلسٹ پارٹیز کے اندر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا بھی صرف نام کی کمیونسٹ پارٹی ہے اور در حقیقت وہ ایک کیپٹلسٹ پارٹی ہے، وہ اپنی زندگی کو ان کارکنوں کی طرح چھوڑ کے کسی پنڈ میں جا کر رہ کے وہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کر کے دکھائیں، لوگوں کی موومنٹس آرگنائز کر کے دکھائیں، اس قسم کی قربانی دے کر دکھائیں اور کوئی ریزلٹس اچیو کر کے دکھائیں، تو میں مانوں کہ ان کی تنقید درست ہے۔ بہت شکریہ۔